ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگی۔ پھر میں نے چائے کپوں میں ڈالی، باہر آ کے ایک کپ پھوپھو کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ اپنے سامنے۔ پھوپھو مسکرانے لگی، کہنے لگی جب اس کی شادی کر دی نا تو تمہیں ہی سب سے زیادہ یہ یاد آئے گی۔ جب گھر میں ہر وقت خاموشی ہوگی نا تو تم ہی کہو گے کہ اماں زونی کب واپس آئے گی، اس کے شوہر کو کہیں کہ آ کے ملوا جائے۔ یہ کہتے ہوئے پھوپھو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، لیکن وہ کمینہ کہنے لگا میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گا کہ یہ دفع ہو گئی یہاں سے۔ میں چٹنی کے ساتھ پکوڑے کھا رہی تھی اور یوں چبا رہی تھی کہ جیسے پکوڑے کی جگہ میرے منہ میں امان ہو۔ میں نے کہا ایسا کریں پھوپھو، آپ ولی سے کہیں کہ بڑی عید کے بعد آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی آئے اور مجھے رخصت کروا کے لے جائے۔ اچھا ہے میں بھی امریکہ چلی جاؤں گی، سالوں بعد آیا کروں گی تاکہ لوگوں کو میری کچھ قدر تو ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ کہنے لگا لوگ شکر کریں گے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، میں تو دن گن رہا ہوں کب تمہارا وہ خالہ زاد آئے گا اور اپنی بلا کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ میں نے پھوپھو کی طرف دیکھا، میں نے کہا ایسے کریں آپ اس کا رشتہ دیکھنا شروع ہو جائیں، جب میری شادی ہو گئی تو ساتھ میں اس کے بھی ہاتھ پیلے کر دیجیے گا، چلو میری وجہ سے اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کے اس پہ طنز کیا تھا۔ کہنے لگا میری شادی ہوگی نا دنیا دیکھے گی اور میری حسین دلہن کو دیکھ کے تم جل کے ضرور خاک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا میری جوتی جلتی ہے، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی گھاس بھی نہیں ڈالے گی، دیکھ لینا کالی کلوٹی موٹی چھوٹے قد کی لڑکی سے شادی ہوگی تمہاری۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھ لینا جس دن میری دلہن کو دیکھو گی نا حیران رہ جاؤ گی۔ پھوپھو نے کہا اچھا چھوڑو بھی یہ لڑائی، بیچارہ صبح سے آفس گیا ہوا تھا اب بھی آیا ہے بھائی ہے تمہارا، دے دو تھوڑے سے پکوڑے اسے بھی۔ دیکھو بیچارہ کتنی معصومیت سے پکوڑوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھوپھو کو پتہ نہیں کیوں اپنے بیٹے پہ امڑ کے پیار آ رہا تھا۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی، میں نے کہا لو کھا لو، اب یہ نہ ہو میرے پیٹ میں درد ہو جائے، ندیدوں کی طرح پکوڑے دیکھے جا رہے ہو۔ اس نے فوراً سے پلیٹ پکڑ لی، کہنے لگا یہ ہوئی نا بات۔ اس نے 2 منٹ نہیں لگائے تھے اور پلیٹ صاف کر چکا تھا۔ کچھ سال پہلے میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، میری پھوپھو نے ہی مجھے سنبھالا تھا، تب سے میں پھوپھو کے پاس ہی رہ رہی تھی، لیکن میری منگنی شروع سے ہی اپنے خالہ زاد ولی سے ہو چکی تھی۔ اس کی جاب امریکہ میں لگی تھی، پچھلے 4 سال سے وہ امریکہ میں جاب کر رہا تھا، خالہ بھی وہیں پہ تھی۔ انہوں نے اسی سال عید پہ آنا تھا اور میں نے ولی کے سنگ امریکہ چلے جانا تھا۔ اب تو بس کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک شام امان آفس سے گھر